ایران کی 44ویں سالگرہ کے سلسلے میں خانہ فرنگ ایران حیدرآباد میں خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نے صدارتی خطاب کرتے ہوئے ایران پاکستان کے تعلقات کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ تقریب سے مولانا عرفان علی عرفانی، استاد اخلاق احمد، علامہ مسعود جمال و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ آخر میں ڈائریکٹر خانہ فرنگ ایران رضا پارس نے مہمانوں کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور امام خمینی کے نظریہ اور افکار پر روشنی ڈالی۔ رحیم، امروز به مناسبت 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ما در اینجا جمع شدیم تا جشن کوچکی رو برگزار کنیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ تقریب جو تھی وہ انقلاب اسلامی ایران کی 44ویں سالگرہ کے عنوان سے خانہ فرنگی جمہوریہ اسلامی ایران حیدرآباد میں رکھی گئی تھی، اور الحمدللہ یہاں پر ہر قسم کے تمام افراد، شیعہ علماء، سنی علماء اور قلمکار اور تمام طبقے سے تعلق رکھنے والے بہت اچھے افراد جو ہے وہ تشریف لے کر آئے، اور ہر ایک نے اپنا اظہار خیال بھی کیا، اور سبھی لوگ جو ہے اس پروگرام سے بہت اچھے طریقے سے خوش ہوئے۔ اور یہ کہ انقلاب اسلامی ایران کے بارے میں سبھی کے جو تاثرات تھے صاحبزادہ زبیر وغیرہ ان تمام علماء کے، وہ یہ تھے کہ یہ انقلاب اسلامی ایران انشاءاللہ بہت کامیابی سے آگے بڑھتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں خانہ فرنگ جمہوریہ اسلامی ایران لطیف آباد میں حسب دستور اسلامی انقلاب کی سالگرہ کا پروگرام منایا گیا۔ حیدرآباد کے جید علماء، تنظیمی شخصیات اور اس کے علاوہ ادیب، شعراء حاضر ہوئے اس پروقار تقریب میں۔ انہوں نے اسلامی انقلاب کے اثرات اور ثمرات کے حوالے سے گفتگو فرمائی، بہت ہی قابل قدر نکات ارشاد فرمائے۔ آج کی تقریب بمناسبت 44ویں برسی انقلاب اسلامی ایران کی، جو ہر سال یہ جمہوریہ اسلامی ایران کی طرف سے منایا جاتا ہے، اور یہ انقلاب مظلوموں کی آواز، اور آقا خمینی نے فرمایا تھا یہ انقلاب انفجار نور تھا، یعنی یہ ایک روشنی تھی جو مظلومیت کی فریاد کو بلند کرنے کے لیے اس وقت جو ایرانی عوام دنیا کے ظالمین کی حکمرانی کی وجہ سے اپنے مظلومیت کے دن گزار رہی تھی، اس ظالم کے آگے کھڑے ہو کر اپنی خون کی قربانیاں دے کر اس زمانے کے استعماری طاقت کو شکست دی۔